مکہ کی گلیاں اس دن خاموش تھی، لیکن فضا میں نفرت کی چنگاریاں سلگ رہی تھی۔ نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی ذات سچائی، محبت اور خیر خواہی کی علامت تھی، آج مکہ والوں کی سختی سے بے حد دل گرفتہ تھے۔ وہ جنہیں وہ اپنی قوم سمجھتے تھے، جن کے لیے انہوں نے دن رات دعائیں کی، آج وہی لوگ ان پر پتھر برسا رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے اور ان کی دعوت حق کو جھٹلا رہے تھے۔ ان لمحوں میں دل گرفتہ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا رخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ طائف ایک خوبصورت سرسبز اور ٹھنڈے موسم والا شہر جو مکہ سے تقریباً 80 کلومیٹر دور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں امید کی ایک کرن تھی کہ شاید طائف والے سچ کو پہچانے، شاید ان کے دل نرم ہو۔ یہ سفر آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیدل کیا۔ طائف پہنچنے پر کئی دن لگے، سخت گرمی، کانٹے دار راستے، مگر ہونٹوں پر شکر اور دل میں صبر تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف پہنچے تو آپ نے وہاں کے 3 بڑے سرداروں سے ملاقات کی۔ آپ نے نہایت محبت اور حکمت سے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، توحید کی بات کی، ظلم و شرک سے بچنے کو کہا، لیکن ان کا رد عمل بے حد تکلیف دہ تھا۔ ایک نے کہا، اگر تم واقعی نبی ہو تو میں کعبے کے غلاف کو چیر ڈالوں گا۔ دوسرے نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، کیا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہ ملا تھا نبی بنانے کے لیے؟ تیسرے نے سیدھے الفاظ میں کہا، میں تو تم سے کبھی بات بھی نہ کرتا، اگر تم سچے ہو تو تم سے بات کرنا خطرناک ہے، اور اگر جھوٹے ہو تو تم بات کے لائق بھی نہیں۔ ان سرداروں نے اپنی رعایا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھڑکا دیا۔ پھر وہ منظر شروع ہوا جو تاریخ کے صفحات کو خون آلود کر گیا۔ بچے، غلام، اوباش لوگ سب نے راستے میں کھڑے ہو کر آپ پر پتھر برسانا شروع کر دیے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈال بن کر آپ کو بچانے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی آپ کے جوتے خون سے بھر گئے، جسم سے خون بہتا رہا اور دل سے صبر اور دعا نکلتی رہی۔ شدید زخمی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر سے باہر نکل آئے اور ایک باغ میں آ کر پناہ لی۔ یہ باغ 2 سرداروں عتبہ اور شیبہ بن ربی کا تھا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر دل میں رحم محسوس کیا۔ انہوں نے اپنے نصرانی غلام عداس کو انگوروں کی ایک پلیٹ دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگور لیتے ہوئے بسم اللہ کہا۔ عداس حیران ہوا اور بولا، یہ کلمات تو یہاں کے لوگ نہیں کہتے۔ آپ نے فرمایا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ عداس نے جواب دیا، میں نینوا کا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو یونس بن متا کا شہر ہے، وہ میرے بھائی تھے، نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس چونک گیا، آگے بڑھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اور پاؤں کو چومنے لگا۔ اس نے دل سے اسلام کو قبول کر لیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف سے واپسی کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جو پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ آئے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دے تو ان پہاڑوں کو ملا کر طائف والوں کو پیس ڈالو، لیکن رحمت للعالمین نے فرمایا، نہیں، شاید ان کی نسل میں کوئی ایمان لے آئے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ برسوں بعد طائف کے وہی لوگ اسلام کے جانباز سپاہی بنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جانیں تک قربان کی۔ یہ سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ درد ہو، طعن و تشنیع ہو، ظلم ہو، تب بھی ہار نہیں ماننی، کیونکہ صبر کا بدلہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ اگر مکہ تنگ کرے تو طائف کی راہیں کھلتی ہے، اگر طائف سے زحم ملے تو آسمان کے فرشتے اترتے ہیں۔ جزاک اللہ۔